السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بزرگوں دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں کامران رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں عطار ورلڈ چینل۔ آج ایک اور بہت ہی پیاری سی ویڈیو لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ آج اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے کچھ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ولادت مبارکہ کب ہوئی، آپ کا وصال شریف کب ہوا، اور کچھ آپ کی زندگی کے حسین پہلو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو کیسا علم عطا فرمایا تھا، اور آپ کا عشق رسول بھی بے مثال تھا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عبادت میں، سنت مصطفیٰ میں بہت ہی پختہ دلی کے ساتھ قائم تھے۔ یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سنتوں پر عمل کرنے والے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے والے تھے، اور آپ کے سینے میں عشق رسول تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت بریلی شریف کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم 1272 سنہ ہجری بروز ہفتہ بوقت ظہر مطابق 14 جون 1856 عیسوی کو ہوئی۔ سنِ پیدائش کے اعتبار سے آپ کا نام المختار ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا نام مبارک محمد اور آپ کے دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا، اور اسی نام سے آپ مشہور بھی ہو گئے۔ یعنی آپ کے جو نام ہے وہ محمد ہے، جو عام طور پہ رکھا جاتا ہے، اور احمد رضا آپ کے دادا جان نے آپ کو کہہ کر پکارا تھا۔ عموماً ہر زمانے کے بچوں کا وہی حال ہوتا ہے جو آج کل بچوں کا ہے۔ 7 یا 8 سال تک تو انہیں کسی بات کا ہوش نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ کسی بات کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ کم سنی خرد سالی یعنی بچپن اور کم عمری میں ہوش مندی اور قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ 4.5 سال کی ننھی سی عمر میں قرآن مجید ناظرہ مکمل پڑھنے کی نعمت سے سرفراز ہو گئے۔ 6 سال کے تھے کہ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں منبر پر جلوہ افروز ہو کر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ایک بہت بڑے اجتماع میں نہایت پرمغز تقریر فرما کر علماء کرام اور مشائخ اعظام سے تحسین و آفرین کی داد وصول کی، یعنی شاباشی حاصل کی۔ اسی عمر میں آپ نے بغداد شریف کے بارے میں سمت معلوم کر لی، پھر تادم حیات بلدائے مبارکہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، یعنی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک شہر کی طرف پاؤں نہ پھیلائے۔ نماز سے تو عشق کی حد تلک لگاؤ تھا، یعنی اس طرح لگاؤ تھا چنانچہ نماز پنجگانہ باجماعت تکبیر اولیٰ کا تحفظ کرتے ہوئے مسجد میں جا کر ادا فرمایا کرتے۔ جب کبھی کسی خاتون کا سامنا ہوتا تو فوراً نظریں نیچی کرتے ہوئے سر جھکا لیا کرتے، گویا کہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ پر غلبہ تھا، جس کا اظہار کرتے ہوئے حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں یوں سلام پیش کرتے ہیں: نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جناب سید ایوب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو گھر پر ایک مولوی صاحب قرآن مجید پڑھانے آیا کرتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ مولوی صاحب کسی آیت کریمہ میں بار بار ایک لفظ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بتاتے تھے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے نہیں نکلتا تھا۔ وہ زبر بتاتے تھے تو آپ زیر پڑھتے تھے۔ یہ کیفیت جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان حضرت مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھی تو حضور یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس بلایا اور کلام پاک منگوا کر دیکھا تو اس میں کاتب نے غلطی سے زیر کی جگہ زبر لکھ دیا تھا، یعنی جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے نکلتا تھا وہ صحیح تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا نے پوچھا کہ بیٹے، جس طرح مولوی صاحب پڑھاتے تھے تم اسی طرح کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ عرض کی میں ارادہ کرتا تھا مگر زبان پر قابو نہ پاتا تھا۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارا علم آپ کو عطا فرمایا تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں تمام مروجہ علوم کی تکمیل اپنے والد ماجد رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ سے کر کے سند فراغت حاصل کر لی۔ اسی دن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کے جواب میں پہلا فتویٰ تحریر فرمایا تھا۔ فتویٰ صحیح پا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد نے مسند افتاء آپ کے سپرد کر دی اور آخر وقت تک فتاویٰ تحریر فرماتے رہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا یہ عالم تھا کہ دن میں سورج دیکھ کر اور رات میں تارے دیکھ کر آپ اپنی گھڑی کا ٹائم ملا لیا کرتے تھے، اور 1 منٹ کا بھی فرق نہ ہوتا تھا۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا عالم تھا۔ جناب سید ایوب علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا
بیان ہی کہ ایک روز اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بعض ناواقف حضرات میرے نام کے آگے حافظ لکھ دیا کرتے ہیں، حالانکہ میں اس لقب کا اہل نہیں ہوں۔ اس وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ حافظ نہیں تھے۔ سید ایوب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روز سے دور شروع کر دیا، جس کا وقت غالباً عشاء کا وضو فرمانے کے بعد سے جماعت قائم ہونے تک مخصوص تھا، یعنی عشاء کا وضو فرماتے اور نماز قائم ہونے تک آپ قرآن پاک یاد کرتے، ایک پارہ یاد فرما لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ 30ویں روز 30واں پارہ یاد فرما لیا تھا۔ ایک موقع پر فرمایا کہ میں نے کلام پاک بالترتیب بکوشش یاد کر لیا، اور یہ اس لیے کہ ان بندگان خدا جو میرے نام کے آگے حافظ لکھ دیا کرتے ہیں کہنا غلط ثابت نہ ہو۔ یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بس ایک ماہ نہیں بلکہ کچھ گھنٹوں میں قرآن پاک کو حفظ فرما لیا تھا۔ ایک مرتبہ ریاست نانپارہ ضلع بہرائچ یوپی ہند کے نواب کی مدح یعنی تعریف میں شعراء نے قصائد لکھے۔ کچھ لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے یعنی اعلیٰ حضرت سے بھی گزارش کی کہ حضرت آپ بھی نواب صاحب کی مدح تعریف میں کوئی قصیدہ لکھ دیں۔ آپ رحمۃ اللہ نے اس کے جواب میں ایک نعتیہ کلام لکھا جس کا مطلع ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کلام لکھا اور اس کے مقطع میں لکھا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، یعنی تعریف تو توصیف کیوں کروں، یعنی کسی کی اہل مالدال کی اہل ثروت کی میں تعریف کیوں کروں، میں تو اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا فقیر ہوں، میرا دین پارائے نان نہیں ہے۔ نان کا معنی روٹی اور پارا یعنی ٹکڑا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا عشق رسول عطا فرمائے اور دنیا کے آگے جھکنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹرین والا واقعہ بھی بہت مشہور ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ٹرین رکی رہی تھی اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب اپنی نماز پوری فرمائی تھی۔ آپ نے ایک قرآن بھی ترجمہ لکھا جس کا نام کنز الایمان شریف رکھا، اور اس کی مولانا سید نعیم الدین مرادآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فضائل العرفان کے نام سے مختصر تفصیل لکھی، اور مختصر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے نور العرفان کے نام سے حاشیہ لکھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اپنی وفات سے 4 ماہ 22 دن پہلے خود اپنے وصال کی خبر دے کر پارہ 29 سورۃ الدہر کی آیت نمبر 15 سے سال انتقال کا استخراج فرما دیا تھا۔ اس آیت شریفہ کے علم ابجد کے حساب سے 1340 عدد بنتے ہیں اور یہی ہجری سال کے اعتبار سے سن وفات ہے۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے جس کا ترجمہ کنز الایمان اور ان پر چاندی کے برتنوں اور کوزوں کا دور ہوگا۔ 25 صفر مظفر 1340 ہجری مطابق 28 اکتوبر 1921 عیسوی کو جمعۃ المبارک کے دن ہندوستان کے وقت کے مطابق 2:38 پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس دنیا سے کوچ کر گئے اور اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا مزار مبارک مدینہ المرشد بریلی شریف میں آج بھی زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ اللہ پاک ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔